عمران خان کا ایک بار پھر فوجی تنصیبات پر کارکنوں کے حملے کا دفاع۔ فوج نے مجھے کمانڈو ایکشن کر کے پکڑا، رد عمل فوجی عمارتوں پر ہی آنا تھا۔ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، کارکن جیل جانے سے نہ ڈریں۔ پی ٹی آئی سربراہ کا ویڈیو خطاب، ٹی وی انٹرویو میں حساس تنصیبات پر حملوں کا ملبہ پارٹی قیادت اور کارکنان پر ڈال دیا۔ کہا جو کچھ ہوا وہ پارٹی ممبرز اور سپورٹرز نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں عمران خان نے تنصیبات پر حملوں کا پروگرام بنایا، یہ ملٹری کورٹ کا کیس بنتا ہے۔ عمران خان جلاؤ گھیراؤ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، گرفتاری سے پہلے سب طے کر کے گئے تھے، یہ جواز بنتا ہی نہیں کہ وہ جیل میں تھے۔ پوسٹ شیئر کر کے ڈیلیٹ کرنے کو تھوک کر چاٹنا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر خواتین سے متعلق جعلی پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں گرفتار خواتین سے لیڈی اہلکاروں کے سوا کسی نے تفتیش نہیں کی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ خواتین قیدیوں کو جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں، خواتین سیل میں کوئی مرد جا ہی نہیں سکتا۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس سننے والے بینچ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست جمع کرا دی۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کر دی۔ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ وزیراعظم کے مشیر عرفان قادر نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ججز کو بینچ سے اٹھ جانا چاہیے تھا۔ ججز نے کیس سنا تو ان کا خود کو مس کنڈکٹ سے بچانا مشکل ہوگا، ضد نہ چھوڑی ججز نے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار امان اللہ قانرانی اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امان اللہ قانرانی صاحب، آپ بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے سارے معاملے پر؟ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بات کی ہے عمر، جب اس کا ذاتی معاملہ ہے، ساس اس کی ہے، اسے اس کے متعلق بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بات کی ہے عمر عطا بندیال صاحب سے، جو ان سے بات بھی ہوئی ہے تو یہ بتانے یا اس کے پوچھنے کا تو وقت ہے۔ اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے اس کے ساس کی اگر ویڈیو غلط ہے تو غلط ثابت ہوگا، اگر درست ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے اور اس کی ساس جو کچھ کہتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو لامالا اس کے اوپر ایک بات تو بننی ہے اور بات اس کو سامنے قوم کے آنا چاہیے۔ جھوٹ ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، اگر سچ ہے تو جس نے یہ بات کی ہے جس طرح وہ انفلوئنس ہو رہا ہے تو حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ نو ون بی جج آف ہز اون کاز، کوئی اپنے معاملے کا خود منصف نہیں بن سکتا ہے، اور اگر اس پر پورے نہیں اترتے حکومت کو ضرورت کر کے ریفرنس داخل کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے امان اللہ صاحب۔ عرفان قادر صاحب، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ججز کو بینچ سے اٹھ جانا چاہیے اس سارے معاملے میں، جیسے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی، ان ججز کو، تینوں ججز کو اٹھ جانا چاہیے تھا۔ یہ بہت غلط بات ہوئی ہے، یہ سیریس مس کانڈکٹ ہے، جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے کوڈ آف کانڈکٹ میں کہ ایسا معاملہ جس میں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، یا ایسا معاملہ جو کہ جج کے بارے میں، اس کے رشتے دار کے بارے میں ہو، تو جج ول ریزولوٹلی ڈکلائن ٹو ہیئر دا کیس۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہے یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہر چیز لکھ کے دی جائے۔ پاکستان کا اٹارنی جنرل جب اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی درخواست سے کم نہیں ہوتی، وہ اسی وقت تحریر میں لا سکتی ہے۔ یہ خواہ یہ ساری چیز کو ڈریگ کیا گیا ہے، اور کل میں نہیں سمجھتا کہ یہ ججز جو ہے سن سکیں گے۔ انہوں نے اس بات کے باوجود سنا تو پھر ان کا مس کانڈکٹ سے جو ہے ان کا بہت دل ہو جائے گا اپنے آپ کو مس کانڈکٹ سے بچانا۔ میں جب پیش ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس سے پہلے میں اسپیکر صاحب کی طرف سے پیش ہوا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے، تب بھی میں نے مطالبہ کیا تھا، مثالیں دی تھی، اور یہ ہم خیال بینچ کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت۔ زبردستی یہ لوگ بیٹھ گئے، میرا نقصان نہیں کیا انہوں نے، عدلیہ کا بھی نقصان نہیں کیا، عدلیہ آج بھی مضبوط ہے، ان ججز نے صرف اپنا نقصان کیا، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت ہی۔ بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، امان اللہ قانرانی صاحب۔ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر ایسی دو نمبری کبھی نہیں دیکھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ جس کیس میں آپ ملوث ہیں، آپ اسے کیسے سن سکتے ہیں؟ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا عدلیہ میں ون مین شو ختم کرنے کے لیے قانون متعارف کرایا گیا، آئین نے پارلیمان کی کوکھ سے جنم لیا، عدلیہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے۔
آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کے وفد نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ اے پی این ایس وفد میں مجیب الرحمان شامی، شہاب زبیری، امتنان شاہد سمیت دیگر عہدیدار شامل تھے۔ اے پی این ایس وفد نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کی اور جناح ہاؤس پر حملے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وفد کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسند کسی رعایت کے مستحق نہیں، شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو اپنے گھر کو آگ لگا گئے، جو اپنے باپ کی تصویریں جلا گئے، جو اپنا نقصان کر گئے، یہ بہت ہی قوم کے لیے رنجیدہ اور تکلیف دہ بات ہے۔ اس طرح کے واقعات پہ پائے جانے والے جو بھی عناصر ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت ہو یا گروہ سے ہو، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ ہماری چاہے جناح ہاؤس لاہور ہو، چاہے میاں والی کا ایئر بیس ہو، ہمارے اثاثے ہوں، ہمارے شہداء کی نشانیاں ہوں، یہ ان کی حفاظت کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ قائد کے گھر کو جلانا بھی یہ بھی بہت بڑا قومی سانیہ ہے۔ جو بھی اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی سیاست کریں، یہ آپ کا حق ہے، مگر سیاست کے اندر انتہا پسندی والا جو وہ ایک قومی نقصان ہوتا ہے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے پاکستان میں میڈیا پر بڑھتے ہوئے دباؤ، غیر اعلانیہ سینسرشپ، صحافیوں کی گمشدگی، حکومت اور اداروں کی بیجا مداخلت سے پیدا صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ میڈیا بالخصوص ٹی وی چینلز کو درپیش حالیہ چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے ایمنٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اس موقف کا کھل کر اظہار کیا گیا کہ حکومت اور مختلف ریاستی اداروں کی جانب سے غیر اعلانیہ سینسرشپ لاگو کر دی گئی ہے۔ عوام کو معلومات سے محروم رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کسی سیاستدان یا صحافی کی جبری گمشدگی کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ وزیر اعظم نوٹس لیں، حکومت ان وعدوں پر بھی عمل کرے جن میں کہا گیا تھا کہ تمام سیاہ قوانین کو ختم کریں گے۔ ملک میں 3 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ صرف اسلام آباد میں 52 سے 54 ہزار بچے اسکول نہیں جاتے۔ 36ویں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس سے رانا تنویر حسین کا خطاب۔ کہا اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کو 30 جون تک کم کریں گے۔ چاروں صوبوں کو 5 ارب 40 کروڑ روپے گرانٹ کے چیک پیش کیے گئے۔ اسکول چلڈرن ہے پاکستان میں، یہ ہائیسٹ نمبر ہے دنیا کا جو پاکستان میں۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ پروگرام کے ذریعے ہم نے ٹیلی اسکول انٹروڈیوس کیے ہیں، جو پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے لانچ کیا تھا پروگرام، تو اس پہ دیکھا آپ نے کہ وہ ایک ایسی ایپ بھی انٹروڈیوس کرائی ہے جس سے سارا پاکستان مستفید ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ویژن کے مطابق نوجوان نسل کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا مثبت اقدام۔ سبلائم چوک فلائی اوور کے نیچے منی فٹ بال گراؤنڈ اور بیڈمنٹن کورٹ بنا دیے گئے، جہاں بچوں کی بڑی تعداد صحت مند سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ مزید جانیں گے میاں محمد اشفاق سے۔ جی میاں محمد اشفاق۔ میں اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ کوئی فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے، بلکہ ایک اوور ہیڈ برج کے نیچے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے اٹھایا گیا ایک بڑا قدم ہے، جس کے نتیجے میں آپ اس اوور ہیڈ برج کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک فٹ بال گراؤنڈ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور اس اوور ہیڈ برج کو کیا گیا ہے بجائے اس کے یہاں پر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث افراد جو ہے وہ بیٹھتے، یہاں پر انتظام کر دیا گیا ہے کہ سیالکوٹ کا نوجوان یہاں آئے اور اپنی مثبت ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آج تو صرف بچھا فٹ بال گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پر بیڈمنٹن کورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ بالکل اگر آپ کا ارادہ کچھ ڈیلیور کرنے کا ہو تو آپ کے پاس پڑی ہوئی پرانی آسٹرو سرف بھی کام آ سکتی ہے۔ گراؤنڈ اگر اویلیبل نہیں ہے تو پل کے نیچے کے جو خالی پلاٹس ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مثبت ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ انتظام کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی کوئٹہ میں قومی کھیلوں کے پرامن انعقاد پر مبارکباد۔ کہتے ہیں قومی کھیلوں کے انعقاد سے پیغام گیا کہ بلوچستان پرامن خطہ ہے۔ آئی جی بلوچستان عبدالخالق نے کہا کہ ہم دشمن ہار گئے، پرامن بلوچستان جیت گیا۔ کوئٹہ میں قومی گیمز کی اختتامی تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ ایوب اسٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا، آسمان پر خوبصورت رنگوں کی دھنک بن گئی۔ اسٹیڈیم میں موجود لوگ آتش بازی کے مظاہرے سے خوب محسوس ہوئے۔ مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے سینٹ اور قومی اسمبلی کا تعلیمی دورہ کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید کی سربراہی میں طلباء کا وفد پیمرا ہیڈ کوارٹرز بھی گیا۔
اس موقع پر طلباء کو قومی اسمبلی، سینٹ اور پیمرا کے کام کے طریقہ کار بارے آگاہ کیا گیا اور پاکستان کی گورننس میں اداروں کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز کے طلباء نے معلومات کی فراہمی پر پروفیسر ڈاکٹر عامر سعید، سینٹ اور قومی اسمبلی افسران کا شکریہ ادا کیا۔ پیمرا ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا مانیٹرنگ کے جدید نظام بارے تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ میڈیا کی اہمیت اور ریگولیشن کے قوانین بارے بھی تفصیلی بتایا گیا۔